إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں ان کی بعض صفتوں کا ذکر کیا ہے۔ داعی حضرات جو توحید کی دعوت دیتے ہیں، دین کی باتیں بتاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر 3 صفتوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، اے نبی آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے دعوت دیجیے، حکمت سے بلائیے، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ذریعے، اچھے واعظ کے ذریعے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ 3 صورتیں ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدعوین کے لحاظ سے، یعنی جن کو ہم دعوت دیتے ہیں، اس آیت میں 3 درجے بیان فرمائے۔
ایک داعی جب دعوت دیتا ہے تو اس کے سامنے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ طالب حق، پہلے وہ لوگ ہیں جو حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ان کے پاس تک حق پہنچ ہی نہیں رہا ہے۔ تو جو حق بات کو پسند کرتا اور ترجیح دیتا ہو، بشرطے کہ حق بات اس کے ذہن و قلب میں اتر جائے، تو ایسے شخص کے ساتھ حکمت اور دانائی سے بات کرنی چاہیے، بلا وجہ بحث و جدال نہیں کرنا چاہیے۔ معاشرے میں سب برابر نہیں ہوتے، کچھ لوگ ہیں جب حق بات رکھی جائے تو تھوڑا غور و فکر کرنے کے بعد اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، اس سلسلے میں نرم پڑ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ عقل مندی سے اور حکمت و دانائی سے بات کرنی چاہیے، ان کا لحاظ کرتے ہوئے اخلاق سے گفتگو کر کے بات سمجھانی چاہیے، چونکہ پہلے سے ہی ان کی طبیعت کے اندر حق کو قبول کرنے کا مادہ ہے، حق کے متلاشی ہیں، لہذا بڑی جلدی سے اس بات کو یہ قبول کر لیں گے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ سامع باطل میں الجھا ہوا ہے۔ اب دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو باطل میں الجھے ہوئے ہیں، وہ حق کو جانتے نہیں، لیکن اگر کوشش اور محنت کے بعد حق بات اس کی سمجھ میں آ جائے تو اسے ترجیح دے گا اور قبول کر لے گا۔ ایک داعی کا کام ہے کہ پہچانے کہ یہ ہے تو باطل پر لیکن ہے بندہ سمجھدار۔ اگر ہم محنت کریں، اچھے انداز سے بات کریں، جس کو یہاں پر والموعظۃ الحسنہ کہا گیا ہے، اچھی واعظ، اچھی تقریر، اچھے بول، اچھی باتیں کریں، تو یہ ممکن ہے کہ یہ باطل کو چھوڑ دے اور حق کو قبول کرنے کے لیے آگے آ جائے۔ ایسے شخص کو ترغیب و ترہیب کے انداز سے نصیحت کرنی چاہیے، یعنی کبھی تو ان کو رغبت کہ دیکھیں مرنے کے بعد جنت ہے، کامیابی ہے، وہاں طرح طرح کی اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ترہیب اگر اسی پر موت ہو گئی کہ ہم اپنے رب کی عبادت نہیں کیے تو جہنم کا عذاب ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں اس کے سامنے رکھنی چاہیے، تو یہ بھی حق بات کو قبول کر لے گا۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ سامنے مقابلے اور عناد پر اتر آئے۔ ایک داعی کے سامنے اب تیسرے درجے کے وہ لوگ ہوں گے جو بات کو بالکل قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، چاہے آپ اچھے انداز سے گفتگو کریں اور چاہے حکمت و دانائی سے بات کریں، انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ہم بات کرنے ہی نہیں دینا ہے اور بات کو سننا نہیں ہے، ہم وقت مقابلے کے لیے تیار ہیں، مناظرے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے شخص کو بطریق احسن دلیل سے سمجھانا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ حجت کریں گے، اپنے دلائل دیں گے باطل، تو آپ کو بھی اپنی دلیلیں اچھی طریقے سے پیش کرنی چاہیے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان سے اگر جدال بھی کرنا پڑ جائے، اگر بحث و مباحثہ تک بات آ جائے، تو بھی ایک داعی کو چاہیے وہ اپنی داعیانہ صفات کو ترک نہ کرے، سختی نہ برتے، تندی نہ برتے، بلکہ اچھے طریقے سے اپنے دلائل دیتا جائے اور دلائل کے ذریعے سے بات اس سے کرتے چلے جائے۔ اگر مان جائے تو ٹھیک ہے، وہ اپنی دلیلیں دے رہا ہے، آپ اپنی دلیلیں دے رہے ہیں، آپ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تسلیم کر لے تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ ممکن ہو تو مجادلہ سے بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ مجادلہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے جدال کرنا، لڑائی کرنا، یعنی حق بات کو سمجھانے کے لیے بحث و مباحثہ پر اتر آنا۔ تو ایک داعی کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو پہچان لے، لوگ کیسے ہیں، مدعو جن کو وہ دعوت دے رہا ہے، اب جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسے پیش آئے۔ ایک عقل مند سمجھدار آدمی کے سامنے بلا وجہ بحث و مباحثہ کرنا بیکار ہے، اور لڑائی جھگڑے کا جو مزاج رکھتا ہے
اور اس کے سامنے آپ اگر سختی سے اپنی بات نہیں رکھیں گے تو پھر وہ آپ کو چت کر دے گا، کیونکہ وہ ٹھوک ٹھوک کے دلائل دے رہا ہے، تو آپ بھی اس کے مقابلے میں پاورفل دلائل جو ہے پیش کیجئے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 3 درجے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً اے نبی آپ کا پروردگار زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے، وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ ان کو بھی جانتا ہے جو سیدھے راستے پر ہیں۔ تو ہم لوگوں کی ذمہ داری کیا ٹھہری کہ ایک پیغام جو ہے اللہ رسول کا وہ لوگوں تک پہنچا دینا، ورنہ اللہ کے علم میں ہے کہ آپ لاکھ کوشش کر لیں اس کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ اور اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ شخص ایسا ہے کہ 2 باتوں سے بات کو قبول کر لے گا۔ قرآن مجید میں دونوں کے لیے مثالیں بیان کی گئیں۔ فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے نبی کچھ کافر ایسے بھی ہیں منکرین اسلام کہ وہ برابر ہے، اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں آخرت سے یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر بھی بہرا پن ہے، کان پر بھی ڈانٹ پلا دی گئی ہے، اور ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ حائل ہے۔ اب بات حق کو سمجھنے کے لیے یہی طریقہ ہے، آنکھوں سے آپ کوئی چیز دیکھیں یا کان سے سنیں، اور جو آنکھوں سے دیکھے کان سے سنے اس کو آپ کا دل تسلیم کرے۔ اب جب دل پر مہر لگ گئی اور کان بھی سننے سے قاصر ہے، آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، دکھائی بھی نہیں پڑتا، تو پھر انہیں ایمان کیسے لائے گا؟ یہ بات سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ گونگے بہرے اندھے ہیں، یہ پلٹنے والے نہیں۔ کیا اچھی مثال دی گئی! ایک دائی کو چاہیے ان چیزوں کو دیکھ لے۔ کچھ لوگ معاشرے میں ہیں واقعی بالکل بہرے گونگے اندھے ہیں۔ یہ 3 صفت اگر کسی کے اندر موجود ہو تو اس کو آپ نہیں سمجھا سکتے۔ مثلا ایک آدمی بہرا ہے، یعنی سنتا نہیں ہے، کوئی عیب کی بات نہیں، دیکھ رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ کر کیا صحیح کیا غلط چلا جائے گا۔ اب اسی پر ایک آدمی اندھا ہے، پہلے سنتا نہیں تھا اب دیکھتا نہیں ہے، اب وہ راستے پہ جا رہا ہے، چلو ابھی بھی خیر ہے، اب بولتا ہے، چلو اس میں بھی خیر ہے، کہ اگر کسی مصیبت میں گر گیا، سنتا نہیں تھا دیکھتا نہیں تھا، ایک گڑھے میں گر گیا، اب کیا ہوگا؟ شور مچائے گا، چیخے گا، چلائے گا، آس پاس کے لوگ سنیں گے، دوڑیں گے، اس کو آئیں گے، نکال لیں گے۔ تو دیکھا آپ نے، سننا، دیکھنا اور بولنا۔ اب ایک ہے کہ سمم بکمن عمیون، وہ گونگا بہرا اندھا سب ہے، اب بلاؤ تو سن نہیں رہا ہے، جا رہا ہے تو دیکھ نہیں رہا ہے، کسی گڑھے میں گر جائے تو بول نہیں سکتا، یہ تو یقینی بات ہے برباد ہونے کے لیے تیار ہے۔ ایک دائی کو چاہیے معاشرے میں جب دعوت کا کام کرتا ہے تو معاشرے میں ان لوگوں کو پہچان لے کہ کون سے کیٹیگری کے ہیں، ان پر اتنی محنت کر کے یا ان کے پیچھے پڑھ کے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، لہذا وہ لوگ جو بات کو قبول کرتے ہیں ان تک پہنچے، ان کو سمجھائے۔ بس ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ حق بات پہنچ گئی اور آپ نے دلیل دے دی، الحمدللہ۔ تو عزیز ساتھیوں، پچھلے درس میں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا، اور بھیجتے ہوئے آپ نے کیا کہہ دیا تھا؟ اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اے معاذ تم ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے۔ مقصد یہ تھا تاکہ حضرت معاذ
جن کو دعوت دینے جا رہے ہیں پہلے ان کے بارے میں معلومات کر لیں اور دعوت کا کام جو ہے اس کی فل تیاری رہے۔ تو اللہ کے رسول نے وہاں فرمایا تھا کہ دیکھو فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے معاذ، سب سے پہلی دعوت تمہاری اللہ کی طرف بلانے کی ہونی چاہیے، ایک اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینا۔ دوسری روایتوں میں ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی توحید اور رسالت کی پہلی دعوت دینا۔ اسی زمن میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ دیکھو کبھی بھی دعوت کا کام جب اپن کرتے ہیں، جو مسلمان ہیں مسلمانوں میں بھی شرک پایا جا رہا ہے، سب سے پہلے ان کی توحید کو درست کرنے کی کوشش کیجیے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں نے پچھلے خطبے میں بیان کی تھی کہ دلیل سے بات ہونی چاہیے، اور یہاں آیت جو سورہ نحل کی 125 بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ ایک داعی کو چاہیے مدعوین جو ہیں ان کو پہچان لے، یہ کون سے کیٹیگری میں ہے کہ بات سن کے مان جائے گا، یہ کون ہے کہ ذرا اچھے پیار محبت سے بات کریں گے تسلیم کرے گا، یہ کون ہے جو لڑائی جھگڑے کے لیے آمادہ ہو جائے گا، اور ہر ایک سے نپٹنے کے لیے اس کے پاس معلومات پوری ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا دیکھو سب سے پہلے تم دعوت دو گے توحید کی، اور ایک روایت میں اِلَىٰ أَن يُوَحِّدُ اللَّهَ، آپ یہ دعوت دو گے کہ وہ اللہ کی توحید کے قائل ہو جائیں، اللہ کو ایک مانیں۔ اللہ کو ماننے کو ساری دنیا ہے، کتنے ایسے کلمہ گو ہیں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن وہ کام کرتے ہیں جو کفر اور شرک میں بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ کافروں مشرکوں کے یہاں کھلے عام شرک میں ڈوبے ہوئے، وہ سمجھتے بس اللہ کو مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کو ایسے ماننا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ شرک سے پاک ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا تھا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اے معاذ جب وہ لوگ جن کو تم دعوت دو گے تمہاری یہ توحید اور رسالت کی بات تسلیم کر لیں، تب ان کو دوسری تعلیم دینا۔ یہ ہے بالتدریج دعوت کا طریقہ۔ اب آج ہمارا داعی، ہمارا مقرر، ہمارا واعظ ایک ہی ساتھ ساری چیزوں کو ڈھیل دیتا ہے لوگوں کے سامنے، لوگ کنفیوژن کا شکار۔ بھائی کتنی باتیں ہیں، کتنی باتیں ہیں، کتنا، اس سے بہتر ہے تھوڑی تھوڑی باتیں، بنیادی باتیں ایک ایک کر کے سمجھائیے۔ سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز ہے توحید۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جب وہ تمہاری بات تسلیم کر لیں تب فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، تب ان کو تم بتاؤ گے کہ رات اور دن میں اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اے معاذ جب وہ یہ بات بھی تمہاری مان لے، پہلے توحید اپنا لیے، اب یہ نماز بھی پڑھنے لگے، تسلیم کر لیے، ٹھیک ہے، فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تب تم ان کو تعلیم دو گے کہ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی، اور ان کو یہ بتاؤ گے کہ یہ زکوٰۃ کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچنے والی ہے۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، یہ زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے بادشاہ کا کہ وصول کر کے وہ اپنی بلڈنگیں بنائے، بلکہ یہ تو مسلمانوں میں جو امیر لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ لی جائے گی، فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور انہی کے فقراء پر خرچ کر دیا جائے گا اس کو۔ دیکھو یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو یاد رکھیں۔ آج یہ فقراء و مساکین پر زکوٰۃ کا مال خرچ کرنے کا رواج دھیرے دھیرے کمزور پڑ رہا ہے۔ بہت سے ادارے، معاف کیجئے، ادارے بھی اچھا کام کر رہے ہیں، اس سے منع نہیں، لیکن ساری قوم و ملت کی رقم جو زکوٰۃ ہے جس سے غربا مساکین کی فقر و فاقہ کی دوری کی جائے، فقر و فاقہ دور ہو، ان کی پریشانیاں دور ہوں، یہ کام کیا جائے، اس کے بجائے ان کو چھوڑ کر بس بلڈنگیں بنانے میں،
مدارس بنانے میں، یونیورسٹیاں بنانے میں، اس میں پورا مال خرچ کیا جائے، اور لوگ اپنے رشتہ داروں کو، ناتے داروں کو، پاس پڑوسیوں کو اور دیگر ضرورت مندوں کو بھول کر بس ایسے ہی لٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، یہاں پر غور کریں، تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، زکوٰۃ لی جائے گی مسلمانوں کے مالداروں سے اور انہی کے فقراء پر خرچ کر دی جائے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اس کا خاص طور پر ذکر کیا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ یہ زکوٰۃ کے اموال جو ہے سب سے پہلے ذکر ہوا ہے فقراء و مساکین کا، اس کے بعد اور بھی لوگوں کا ذکر کیا گیا، لہذا فقراء و مساکین کا سب سے پہلے ہم کو اور آپ کو خیال کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنْهُمْ آتَاؤُكَ لِذَلِكَ، اے معاذ اگر وہ لوگ یہ بھی تسلیم کر لیں کہ زکوٰۃ بھی دیں گے، تب تم جو ہے ایک بات اور سمجھ لینا کہ زکوٰۃ لیتے ٹائم ان کے اچھے اچھے مال نہیں لے لینا۔ پہلے زکوٰۃ کیسے تھی؟ جانوروں پر، اونٹوں پر، گایوں پر، بکریوں پر، کھیتیوں پر، باغات پر، اس طرح زکوٰۃ لی جاتی تھی۔ تو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عامل جایا کرتے تھے، ان کو یہ تعلیم دی جاتی تھی کہ وہاں پہنچنے کے بعد اس کا اچھا مال مت لینا، درمیانہ مال لو، سب سے اچھا مال اس کا زکوٰۃ میں لے لو، اس سے منع کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا فَإِيَّاكَ وَقَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، اے معاذ لوگوں کے اچھے مال لینے سے بچنا۔ اب اس کے باغ میں جو پھل ہوں گے بہت عمدہ قسم کے ہوں گے، درمیانہ ہوں گے، کچھ ردی ہوں گے، تو نہ آپ کو بالکل ردی لینا ہے اور نہ آپ کو بہت عمدہ لینا ہے، بلکہ درمیان میں جو مال ہے وہ لینا ہے۔ اسی طرح جانوروں میں بھی، اور اگر تم لوگ اس طرح، چونکہ تم اللہ کے رسول کے جانب سے عامل بن کے آئے ہو وصول کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے دینے والا دل میں برا جانتے ہوئے بھی تمہیں اجازت دے لے جاؤ، لیکن آپ نے فرمایا واتق دعوت المظلوم، ڈرنا یہ مظلوم ہو جائے گا، تم ظالم ہو جاؤ گے، اور مظلوم کی دعوت سے تم اپنے آپ کو اس کی بد دعا سے بچا کے رکھنا۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ مظلوم اگر بد دعا کر دے تو یہ چھت یہ آسمان کچھ نہیں، سیدھے اللہ کے عرش کے پاس اس کی بد دعا جائے گی۔ اور یہ ضروری نہیں کہ وہ مظلوم مسلمان ہو، یاد رکھے وہ کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے، کوئی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، مظلوم ہے، وہ چاہے جس قوم کا ہو، چاہے جس برادری کا ہو۔ اگر آپ اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کر رہے ہیں اور اگر اس نے بد دعا دے دی تو یہ بد دعا سیدھا عرش الہی سے جا کے ٹکرائے گی، اور اس کو درمیان میں کوئی ابر اور کوئی آسمان، کوئی چیز روکنے والی نہیں۔ اس لیے یہ تعلیم بھی دی گئی کہ دیکھو کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی سے پیش مت آنا۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم کو اور آپ کو دعوت دین کا کام کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جیسے میں نے کہا، پہلے علم حاصل کیجئے اور اس پر عمل کیجئے، اور پھر اس کی دعوت دیجئے، اور اس راستے میں جو پریشانیاں آئیں، مصائب آئیں، ان کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیجئے۔ تو علم بہت ضروری ہے، اپنا علم ہو اور دنیا کے دیگر ادیان اور مذاہب کا علم ہو، اور جن کو دعوت دینے جا رہے ہیں ان کے بارے میں معلومات ہو، اور ان کی کیٹیگری کیسے ہے، وہ کس درجے میں آتے ہیں، آپ کیسے سمجھائیں گے وہ بات مان جائیں گے، آپ کا کام ہے وہ بھی جانیں۔ اور دعوت دیتے وقت، تبلیغ کرتے وقت، وعظ و نصیحت کرتے وقت لوگوں کے احوال کو دیکھیں کہ یہاں کیا چیز ضروری ہے جو ان کے سامنے بیان کی جائے۔ موقع محل کے اعتبار سے تقریر اور خطبہ ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں ایک جگہ موتا ہو گئی ہے تو آپ خطبہ نکاح پڑھنا شروع کر دیں، خوشیوں کی بات کرنی شروع کر دیں۔ کسی کے یہاں نکاح کی مجلس میں آپ کھڑے ہو گئے تقریر کرنے کے لیے، شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، آپ وہاں پر جنازے کی باتیں شروع کر دیں، موت کی باتیں شروع کر دیں، تو یہ موقع محل سے ہٹ کر باتیں ہیں۔ اس لیے ایک داعی کو چاہیے جو سب سے اہم چیز ہے اس پر خیال کرے۔ آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں، آپ جانتے ہیں وہ شرک میں ہیں،
اب آپ وہاں جا کر میاں تم نماز میں آمین نہیں بولتے، رفع الیدین نہیں کرتے، سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتے، صفے نہیں ملاتے، میرے بھائی وہ سالانہ جو ہے عرس پہ جاتا ہے، ہر ماہ جو ہے وہ چندے دیتا ہے غوث اعظم کا، اس نے توڑا اور جو ہے جھنڈا لگا رکھا ہے غوث اعظم کا، وہاں نماز روزے کی درست کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہاں سب سے پہلے اس کو توحید سمجھاؤ، سب سے پہلے اللہ رسول نے جو تعلیم دی ہے کہ وہ شہادت دے اللہ کی اور اس کے رسول کی صحیح معنوں میں، کہ اس کے اندر شرک نہ پایا جائے، پھر دھیرے دھیرے بالتدریج ایک ایک بات ان کو بتائے۔ ہم کو کیا ہے، ہمارے دل میں بھرا ہوا ہے، کچھ اس نے کہہ دیا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، اب موقع مل گیا تو ہم پورا الٹ دیے، اصل تو ہم انتقامی جذبے میں اپنی باتیں کر رہے ہیں، یہ مقصد نہیں کہ وہ بات سمجھ جائے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہم کو اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں بیان کی گئیں مولا کریم اس کہنے والے کو، آپ تمام سننے والوں کو اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں جو کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق دے، اور مولا کریم جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، ان کی عزت و آبرو اور ان کے خون و مال کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دین حق پر چلنے کی توفیق دے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا اور قرآن و سنت کا داعی بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے، جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، کہ یقیناً وہی دور کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔